ایک شخص نے آ کر مسجد نبی میں امام حسین سے ملاقات کی خواہش کی۔ امام اپنے مہمانوں کے ساتھ جو مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے، سرکار سید الشہداء امام حسین اپنے مہمانوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرمائے۔ اس شخص نے حضرت کے امور کو، یعنی حضرت کے مہمانوں کے امور کو منظم کرنے والے ہر امام کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، قاعدتاً ہر مشہور کے ساتھ، ہر مصروف کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اس سے کہا کہ مجھے حضرت سے ملنا ہے۔ اس نے کہا کچھ دور رکو، میں حضرت سے کہتا ہوں کہ تم ملنا چاہتے ہو۔ اس نے جا کے حضرت سے کہا کہ یہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت نے جب پہلے والے مہمانوں سے ملاقات مکمل کی تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اسے بلا لو۔ قریب آ کے کہتا ہے میں نے رات کو آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے رات کو گزری ہوئی رات کو میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ کیسی شکل تھی ان کی؟ پہلے تو ویلکم، خوش آمدید کہا اسے، خوش ہوئے مولا یہ سن کے کہ میرے نانا کی بات کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیسی شکل تھی؟ اس نے بتایا آنکھیں ایسی تھیں، ابرویں ایسی تھیں، آپ کی پلکیں ایسی تھیں، مشغان آپ کے ایسے تھے، ناک بینی آپ کی ایسے کھڑی ہوئی تھی، اچھی کھڑی ناک تھی آپ کی، آپ کے لب جو ہے وہ بہت ہی سیدھے جڑے ہوئے تھے، آپ کے رخساروں کے اوپر سرخی تھی، آپ کا رنگ ایسا تھا، آپ کی پیشانی ایسی تھی۔ اس نے حضرت کے چہرے کا سارا نقشہ اس نے اپنے خواب میں بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ابھی کسی سے ملواؤں تو بتا سکو گے کہ اس میں اور میرے نانا میں کیا فرق تھا؟ اس نے کہا مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جیسا آپ چاہیں۔ حضرت نے آہستہ سے اپنے غلام سے کچھ کہا۔ غلام گھر میں گیا اور ایک بچے کو گود میں لے کے آیا، جس بچے کی عمر اس وقت میں 3 سال تھی۔ لا کر امام حسین کے سامنے بٹھایا۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے، جس کی خاطر یہ روایت سنانے کا دل کر گیا، وہ روایت یہ ہے کہ اس بچے کے چہرے پہ نقاب ڈلی ہوئی تھی۔ وہ بچہ نقاب میں لایا گیا، برابر میں بٹھا دیا گیا، تو امام نے حضرت اس بچے کے چہرے سے نقاب ہٹائی۔ تو آپ سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہی شکل نبی کی تھی۔ یہ بچہ کون ہے؟ یہ تو بالکل ہو بہو سرکار دو جہاں کی شکل ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ میرا علی اکبر ہے جی۔ اور حضرت نبی مکرم کے حسن کے بارے میں ہم ایک دن پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت یوسف نے خود فرمایا تھا کیا حال ہوتا کنت فی آخر الزمان، اگر تو آخری زمانے میں ہوتی۔ زلیخا سے کہا تھا حضرت یوسف نے کہ اگر تو آخری زمانے میں ہوتی تو تیرا کیا حال ہوتا۔ اذا نظرتے جو مجھے اس وقت عبارت یاد آ رہی ہے، اذا نظرتے نبیہ، جب ایک اس آخری نبی کو، کانا فی آخر الزمان کانا احسن وجہ منی، جس کا چہرہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، جس کے شمائل مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، جس کا حسن مجھ سے زیادہ بہتر ہے، اگر آخری زمانے میں اس نبی کو دیکھ لیا ہوتا تو تیرا کیا حال ہوتا جی۔ یقال لہو محمدہ، اسے محمد کہہ کے پکارا جائے گا۔ تو کہنے لگی صدقت یا یوسف تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کیف علمت انی صدقتم، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں؟ تو میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو کہنے لگی حین ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد کی تعریفیں کر رہے ہو نا تو ان کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے۔ اور اب جان لو اے یوسف، میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں محمد سے محبت کرتی۔ جس ایک جملے پہ اللہ نے اس کی ساری خطائیں معاف کی، اور وہی نازل ہوئے جا کے جبریل کہہ دو میں نے محمد کے صدقے میں اس کو معاف کر دیا۔ یہ مصطفیٰ سے پیار کرتی ہے۔ تو یہ حسینوں کے لیے اور خوبصورت لوگوں کے لیے بہت آزمائش کی بات ہے کہ انہیں خود کو بھی بچانا ہے۔ لہٰذا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت یوسف کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کیا نقل کیا اس کا جملہ؟ عارض عن ھذا، اے یوسف چھوڑو اس بات کو۔ اور اردو سے کہا جا رہا ہے کہ تم استغفار کرو۔ 2-3 میں نکات کی طرف اور آپ کی توجہ چاہوں گا، اور زیادہ وقت اگرچہ ابھی نہیں ہوا ہے میرے پاس، میرے 40 منٹ کا دورانیہ گزرا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ جلدی میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ ایک صلوات ہدیہ کرواؤں۔
یہ جو حسن یوسف کی میں بات کر رہا ہوں کہ آزمایا گیا، آزمائش ہے، حسن جو ہے نا وہ آزمائش ہے، ایک امتحان کا سبب ہے حسن۔ تو اس حسن سے جہاں حضرت یوسف کو آزمایا گیا ہے، وہاں حضرت یوسف کے چاہنے والوں کو بھی آزمایا گیا ہے۔ مثلاً دو لوگوں کو حضرت یوسف کی وجہ سے گمراہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف کی وجہ سے دو لوگوں کو گمراہ کہا، ایک خود ان کے بابا کو گمراہ کہا گیا ہے، حضرت یعقوب کو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، اور ادھر زلیخا کو مصر کی خواتین نے کہا کہ یہ گمراہ ہے۔